بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوست، حاضر ہوں آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی آج کی ویڈیو شروع کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے فرعون کا ایمان کیا قبول ہوا؟ فرعون جب اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں غرق ہونے لگا تو ڈوبتے وقت 3 مرتبہ اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، مگر اس کا ایمان قبول نہیں ہوا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مڑا۔ لہٰذا بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ فرعون مومن ہو کر مڑا، ان کا قول قابل اعتبار نہیں۔ ڈوبتے وقت 1 مرتبہ فرعون نے کہا میں ایمان لایا، دوسری دفعہ کہا اللہ کے سوا جس پر بنی اسرائیل علیہ السلام ایمان لائے، اللہ کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے دوسرا کوئی خدا نہیں، اور تیسری بار یہ کہا یعنی میں مسلمان ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کے منہ میں خداوند تعالیٰ کے حکم سے کیچڑ باڑ دی اور وہ اچھی طرح کلمہ ایمان ادا نہیں کر سکا۔ یہ بھی ایک حکایت منقول ہے کہ جب فرعون تخت سلطنت پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمی کی شکل میں اس کے پاس یہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہ کیا فرماتے ہیں بادشاہ اس غلام کے بارے میں جو اپنے مولا کے دیے ہوئے مال اور اس کی نعمتوں میں پلا بڑھا، پھر اس نے اپنے مولا کی ناشکری کی اور اس کے حقوق کا انکار کرتے ہوئے خود اپنی سیادت کا اعلان کر دیا، بلکہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ تو فرعون نے اس کا جواب یہ لکھا کہ ایسا غلام جو اپنے مولا کی ناشکری کرے اور اپنے مولا کا باغی ہو گیا، اس کی یہی سزا ہے کہ وہ دریا میں غرق کر دیا جائے۔ چنانچہ جب ڈوبتے وقت فرعون پر موت کا غرغرہ سوار ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کا وہ دستخطی فتویٰ اس کو دکھا دیا اور اس کے بعد فرعون مر گیا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن عظیم میں اس واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں، کیا اب اور پہلے سے نافرمان رہا تو فسادی تھا۔ آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو، اور بے شک لوگ ہماری آیاتوں سے غافل ہیں۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بنی اسرائیل اس پر ہیبت اور اس درجہ دبدبہ چھایا ہوا تھا کہ لوگوں کو فرعون کی موت میں شک و شبہ ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پہنچا دیا اور دریا کی موجودگی نے اس کی لاش کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین بھی کر لیں اور اس کے انجام سے عبرت بھی حاصل کریں۔ مشہور ہے کہ اس کے بعد ہی سے پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا اور ہمیشہ پانی لاشوں کو اوپر تیرا رہتا ہے یا کنارے پر پھینک دیتا ہے۔ فرعون نے باوجود یکا 3 مرتبہ اپنے ایمان کا اعلان کیا، مگر اس کا ایمان پھر بھی مقبول نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے 3 وجہیں بیان فرمائی ہیں۔ اول یہ کہ فرعون نے اپنے ایمان کا اقرار اس وقت کیا جب عذاب الہی اس کے سر پر مسلط ہو گیا اور موت کا غرغرہ اس پر طاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یعنی اللہ کا یہ دستور ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچاتا، چونکہ فرعون عذاب آ جانے کے بعد جب موت کا غرغرہ سوار ہو گیا اس وقت ایمان لایا، اس لیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرعون کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے منہ میں کیچڑ بار دے اور یہ کہہ دے کہ اب تو ایمان لایا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو ہمیشہ ایمان لانے سے انکار کرتا رہا اور لوگوں کو گمراہ کر کے فساد پھیلاتا رہا۔ نمبر 2، دوسرا قول یہ ہے کہ خدا کی توحید کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور فرعون نے کہا یعنی صرف خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لایا، اس لیے وہ مومن نہ ہو سکا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فرعون نے ایمان لانے کے قصد سے کلمہ ایمان کا تلفظ نہیں کیا تھا، بلکہ صرف غرق سے بچنے کے لیے یہ کلمہ کہا تھا، جیسا کہ اس کی عادت تھی کہ ہر مصیبت اور عذاب نازل ہونے کے وقت وہ گر گرا کر خدا کی طرف رجوع کرتا تھا، لیکن مصیبت ٹل جانے کے بعد کہہ کر اپنی خدائی کا ڈنکا بجانا کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ صرف کلمہ اسلام کا تلفظ جبکہ ایمان لانے کی نیت نہ ہو بلکہ جان بچانے کے لیے کہا ہو، ایمان کے لیے کافی نہیں، لہٰذا فرعون کا ایمان مقبول نہیں ہوا، اور صحیح قول یہی ہے کہ فرعون کفر ہی کی حالت میں غرق ہو کر مرا۔ اس پر قرآن مجید کی آیتیں اور حدیث شاہد عدل ہیں۔ اس لیے علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ فرعون مومن ہو کر مرا، ان لوگوں کا قول قابل اعتبار نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔